دوستوں السلام علیکم۔ یہ میرے پاس کتاب ہے رسائل و مسائل، یہ مولانا مودودی کی، جو انہوں نے تمام عمر جو ان سوالوں کے جواب دیے کسی نے کمپائل کر کے یہ کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا۔ اچھا، اس کے اندر جو پہلا سوال ہے وہ ہے ہی یہی کہ اللہ تعالیٰ کیسے وجود میں آیا، اللہ تعالیٰ کہاں سے آیا۔ اب مولانا مودودی سے یہ سوال پوچھا گیا ہے، تو اب بات یہ ہے کہ مولانا مودودی نے بھی وہی جواب دیا ہے کہ جو اس سوال کا جواب ہونا چاہیے کہ اگر خدا کو کسی نے بنا دیا تو پھر خدا تو نہ رہا، وہ تو کریشن ہو گئی، وہ تو مخلوق ہو گئی، اس لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ خدا کو کوئی بنائے، اور اسی کے اوپر انہوں نے ایک پیارا سا لیکچر دیا ہے۔ اچھا، کہنے والے تو سب یہی کہتے ہیں، جس سے بھی ذاکر نائک سے بھی پوچھ لیں وہ بھی یہی کہے گا۔ اچھا، چراغ دین 786 تھوڑی سی بات تو یہی کر رہا ہے، لیکن تھوڑی سی مختلف بات کر رہا ہے۔ اب ہماری تحریک چل رہی ہے رد الحاد، غالب کمال اور حارث سلطان، ان کا منہ بھی تو بند کرنا ہے نا۔ میں نے جو اپنے 6 نمبر دیے ہیں اس کے اندر پہلا سوال میرا یہی ہے کہ اگر کہیں پلاننگ نظر آ رہی ہے تو پلانر بھی ہے، سوال کو تھوڑا سا میں نے ٹلٹ کر دیا، تھوڑا چینج کر دیا۔ اچھا، اسی سوال کا جواب کہ خدا کو کس نے بنایا، آج کچھ تھوڑا بہت ایک نئے انداز سے، کہ شاید آپ نے کبھی بھی یہ چیز نہ سنی ہو، تو میں جو ہوں نا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم جو ہے کسی چیز کا وقت کے ساتھ جو ہے تعین کرتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل کا۔ ہمیں پتہ ہے کہ آج ہم حال میں ہیں، تو ماضی کے اندر یہ چیز ہمارے تجربے میں آئی ہے کہ کوئی چیز جب تک بنائی نہ جائے وہ ہمارے مشاہدے میں آتی نہیں۔ مثال طور پہ یہ میز ہے یا ٹیلی فون ہے یا کتاب ہے، تو کبھی نہ کبھی کسی کارپینٹر نے یہ میز لازماً طور پہ بنائی ہے، کتاب یہ لکھی گئی ہے، یہ ٹیلی فون کسی نے کنسٹرکٹ کیا ہے، کسی نے، یعنی کہ ماضی کے اندر کسی کریٹر کا ہونا لازماً ہے کہ کوئی آدمی کسی کو چیز کو کوئی بناتا ہے تو وہ پھر بنتی ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ہے ماضی، حال اور مستقبل کے اندر کیا ہوگا ہمیں کچھ پتہ نہیں، لیکن ماضی کا ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کو بنایا نہ جائے وہ بنتی نہیں ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کائنات کس نے بنائی، دہریوں سے ملحدوں سے ہم یہی بات کرتے ہیں، یہ کائنات کس نے بنائی، تو وہ آگے سے پھر کہتے ہیں کہ پھر خدا کو کس نے بنایا۔ بس وہ جس وقت ادھر سے خاموشی دیکھتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں تمہیں ہمارے سوال کا جواب نہیں آیا، ہمیں تمہارے سوال کا جواب نہیں آیا۔ بات نہیں ہے، میں تھوڑی سی مختلف بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک آپ کیا کوئی ایسی چیز کا تصور لا سکتے ہیں، ایسی چیز بتا سکتے ہیں جس کی لمبائی اور چوڑائی تو ہو لیکن اس کی موٹائی جو ہے وہ صفر ہو، یعنی کہ موٹائی نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کاغذ لے لیں، جتنا بھی باریک سے لے لیں، اس کی لمبائی ہوگی، چوڑائی ہوگی، تو اس کی موٹائی بھی ہوگی، چاہے وہ انچ کا 1000واں یا 1,00,000واں حصہ بھی ہو، لازمی طور پہ ہوتی ہے۔ کوئی چیز آپ بتا سکتے ہیں۔ اب ذرا آپ کا امتحان ہے تو پلیز ذرا بتائیں، اور آپ کے پاس 10 سیکنڈ ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ ذہن میں آیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کی لمبائی چوڑائی تو ہو، ایکس اور وائی ایکسس تو ہوں لیکن زیڈ ایکسس اس کے نہ ہوں، وہ ہے جی سایہ۔ اب سائے کی لمبائی اور چوڑائی تو ہوتی ہے لیکن موٹائی اس کی صفر ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، آپ ایک تصور کریں کہ جیسے ایک پیٹرول پمپ ہے، پیٹرول پمپ کے 2 پلر ہوتے ہیں، اس کے اوپر ایک چھت کھڑی ہوئی ہوتی ہے جو آج کل کا ڈیزائن ہے۔ آپ ایسا کریں کہ پلر جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور وہ جو چھت ہے وہ کوئی 50 فٹ چوڑائی ہوگی، 100 فٹ لمبائی ہوگی۔ آپ ایسا کریں کہ چلو جی اس کی 100 فٹ اس کی لمبائی ہے اور 50 فٹ اس کی چوڑائی ہے۔ جب آپ 12-1 بجے قریب دیکھتے ہیں، اوپر سے سورج آ رہا ہوتا ہے تو نیچے اس کا سایہ ہوتا ہے۔ سایہ جو ہوتا ہے وہ تقریباً وہ چوکور ہی ہوتا ہے، برابر ہی ہوتا ہے جتنی اس کی لمبائی چوڑائی ہے۔ اچھا، آپ ایسا کرتے ہیں، ادھر کھڑے ہوئے تو موٹائی تو اس کی صفر ہے۔ اچھا، اب آپ کہتے ہیں، جو لوگ اس کے ارد کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی آپ کو انعام دیا جائے گا، آپ کو سٹاپ واچ دی جا رہی ہے کہ جیسے ہی ہم نے الارم دینا ہے، آپ نے
جب اس سائے کو پار کرنا ہے، اور سائے پار کرنے کے بعد آپ نے بٹن دبا دینا ہے، اسٹاپ واچ کا اسٹاپ واچ جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ جیسے ہم الارم دیں گے تو یہ خود بخود چل پڑے گی، بند آپ نے کرنا ہے جیسے آپ نے اس سائے کو آپ نے پار کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ سارے لوگ جو ہیں اس سائے کو پار کرتے ہیں، کوئی لمبائی کی طرف سے، کوئی چوڑائی کی طرف سے، اور ان کا ایک ٹائم آتا ہے، جیسے الارم آتا ہے وہ ان کی گھڑیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، جیسے وہ سائے کو پار کرتے ہیں تو ان کی گھڑیاں سٹاپ ہوتی ہیں۔ تو کسی کا آیا 5 منٹ، کسی کا 6 منٹ، اور جو چوڑائی کی طرف سے ہے وہ 3 منٹ آ گیا، 4 منٹ آ گیا، اس طریقے اس دوران ہی رہتا ہے۔ تو اب ایک آدمی ہے اور اس کا جو ہے ٹائم آتا ہے 0 منٹ۔ تو وہ اس سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہاں وہ کیمرے تو لگے، وہ کہتا ہے تو کھڑا رہا ہے ادھر ہی سائے کے کنارے پہ ہی تو کھڑا رہا ہے، ہلا جلا تو ہے نہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں نے سایہ پار کر لیا ہے، اور ٹائم تیرا 0 منٹ ہے، کوئی کچھ بھی نہیں تو نے کیا۔ تو وہ کہتا ہے جناب آپ نے کہا تھا سایہ پار کرنے کو، میں اس سائے کے آر بھی ہوں اور پار بھی ہوں۔ دیکھیں نا اس کی موٹائی تو 0 ہے نا، لفظ آپ سنیں، شرط کیا تھی کہ آپ نے اس سائے کو پار کرنا ہے۔ کہتا ہوں میں آر بھی ہوں پار بھی ہوں، میں تو پہلے ہی اس کے پار ہوں، میں کس طرح سے لوں، ہے نا۔ اب جس وقت وہ کسی سیانے بندے کے پاس لے گئے، کسی فزکس یا میتھمیٹکس کے پروفیسر کے پاس لے گئے، اس نے کہا جی بات اس نے صحیح کیا، کیونکہ سائے کی موٹائی جو ہے یہ ہوتی 0، اس کے زیڈ ایکسس ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اب اسی طریقے سے آپ اس چیز کو ذرا غور کریں کہ جو لوگ اس سائے کو آپ وقت کے ساتھ تشبیہ دیکھیں کہ جو لوگ سائے کو پار کر رہے ہیں، سائے کو پار کر رہے ہیں، ان کے لیے ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، اور مستقبل بھی ہے۔ مستقبل میں انہوں نے پار کیا ہے مثال کے طور پہ۔ اچھا، اب وہ آدمی کے لیے ماضی، حال اور مستقبل ایک ہی چیز ہے۔ اب وہ اس سائے کو وہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ زیڈ ایکسس کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے خدا جو ہے اس سائے کے ماضی، حال اور مستقبل کے آر بھی ہے، پار بھی ہے۔ اب جب تک، اور یعنی اب اگر وقت نہیں ہوگا، وقت اگر 0 ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ ہم حالت حال میں رہیں گے، یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوگا کہ ماضی میں کیا تھا، جب وقت سے مبرہ ہوں گے۔ اسی طریقے سے خدا نے وقت کو پیدا کیا ہے، یہ پیدا ہوا نہیں ہے بگ بینگ کے ذریعے سے، اس کو پیدا کیا ہے، ایک کنڈیشن ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اصل حقیقت کیا ہے کہ غالب کمال یا حارث سلطان نے 5ویں جماعت بھی پاس کر لی ہے، میٹرک بھی کر لیے، اپنے چینل بھی بنا لیے، اور یہ مر بھی چکے ہیں، اور وہ سارا کچھ اس دوران جو کچھ ہوا وہ جانتا ہے، حالانکہ یہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں، وہ ٹائم کے دوسری طرف جانتا ہے، وہ آر بھی ہے، پار بھی ہے۔ اب جس وقت کوئی آدمی حالت حال میں رہے گا، وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں رہے گا، مجھے بتایا کیا سوال یہ پیدا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اب بالکل ایک نئی چیز شاید پچھلے 1,00,000 سال میں کسی نے کہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا اگر ہم حالت حال میں ہمیشہ رہیں، کہ پھر ماضی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پہلے کیا تھا۔ اب تو ہمارے ذہن میں آتا ہے نا، ہم سائے کو لمبائی یا چوڑائی کی طرف سے پار کر رہے ہیں، ہمارے ذہن میں آتا ہے ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ یار ماضی میں کیا ہوگا، بھئی ہاں بگ بینگ ہوا ہوگا، بگ بینگ ہوا ہوگا تو وہ کیا کس نے ہے اس کے ماضی، لیکن اگر ہوئی حالت حال، ہم اس چیز سے مبرہ ہوں، تو یہ چیز جو ہے نا، یہ بتاتی ہے کہ خدا جو ہے اس ٹائم کا محتاج نہیں ہے، ہم ایک کنڈیشن سے ہے کہ جو گزر رہے ہیں، لاکھوں کروڑ ہمارے سامنے گزر رہے ہیں، جبکہ اس کے لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ اب میں یعنی کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اب میرے دوستو، آپ کو کچھ تھوڑی بہت سمجھ آئی، میں نے ایک نئی بات کی ہے کہ دوبارہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ ہم حالت حال والا بندہ جو ہر وقت حالت، وہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ ماضی میں کیا تھا اور مستقبل میں کیا ہوگا۔ آپ کو کچھ ہے، یہ رد الہات تحریک چل رہی ہے، تو یہی چیز میں نے نا غالب کمال، حارث سلطان کو اور تمام دنیا والوں کو ایک نئی چیز سے میں متعارف میں نے کروایا ہے۔ آپ اس کے اوپر سوچیں، ہو سکتا ہے ایک بات ذہن میں آئی تو میں نے کہا میں اپنے دوست تک پہنچا دوں، باقی وہی خدا حافظ، وعلیکم السلام۔